ہیلو دوستوں، ایک بار پھر سے آپ کا کلاک ورک میں خوش آمدید۔ السلام علیکم معزز دوستوں، تاج محل مغلوں کا بنایا ہوا ایک ایسا شاہکار جو دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، جس کی شہرت اور خوبصورتی سے شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو جو اس عمارت سے ناواقف ہو۔ تاج محل دراصل ایک مقبرہ ہے جو مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنی پیاری بیوی ممتاز کے لیے بنایا تھا۔ برصغیر پاک و ہند کی سرزمین پر مغلوں نے کئی 100 سال حکومت کی، جنہوں نے اپنے دور حکومت میں اس سرزمین پر ایسے شاہکار بنائے جن کا متبادل دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ ان کی بنائی گئی عمارتیں آج بھی پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین پر پوری شان و شوکت سے کھڑی ہیں۔ انہی میں ایک بہترین شاہکار تاج محل ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر بنایا گیا۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو تاج محل کی ہسٹری اور دلچسپ حقائق سے آگاہ کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو چلیں دوستوں، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز دوستوں، تاج محل، جس کو ممتاز محل بھی کہا جاتا ہے، یہ محل ہندوستان کی سرزمین پر آگرہ میں بنایا گیا۔ اس کو ممتاز محل اس لیے کہا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنی سب سے دل عزیز اور پیاری بیوی ممتاز کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں بنوایا تھا۔ اس لیے اس محل کو دنیا کی سب سے خوبصورت پیار کی نشانی بھی مانا جاتا ہے۔ مغل بادشاہ شاہ جہان کا دراصل اصل نام شہاب الدین محمد خرم تھا۔ اس بادشاہ کی پیدائش 1592 میں لاہور میں ہوئی۔ شاہ جہان مغلیہ سلطنت کے 5ویں شہنشاہ تھے، جنہوں نے 37 برس کی عمر میں اپنے والد محترم کی وفات کے بعد تخت کو سنبھالا۔ انہوں نے 1658 تک اس تخت کو سنبھالا اور 30 سال بادشاہ رہے۔ شاہ جہان کی دور حکومت کو مغلیہ دور کا بہترین دور بھی کہا جاتا ہے۔ معزز دوستوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ ممتاز دراصل مغل بادشاہ شاہ جہاں کی مشیر خاص بھی تھیں۔ ممتاز محل کے مرنے کے بعد شاہ جہان نے اس کی یاد میں ایک ایسی عمارت بنائی جس جیسی عمارت نہ تو دنیا میں موجود تھی اور نہ ہی کوئی بنائے گا۔ ممتاز کی شادی مغل بادشاہ شاہ جہاں سے 1612 میں ہوئی، جو شاہ جہاں کی سب سے پسندیدہ بیوی تھیں، جن کے مشورے کے بغیر شاہ جہاں کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ممتاز 14ویں بچے کی پیدائش کے دوران طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وفات پا گئیں۔ ممتاز کو عارضی طور پر برہان پور میں دفنا دیا گیا تھا۔ شاہ جہان نے اپنے دور حکومت میں ایسی عمارتیں تعمیر کروائیں جو آج رہتی دنیا تک موجود ہیں، جیسا کہ دلہی کا لال قلعہ، جہانگیر کا مقبرہ، مسجد وزیر خان لاہور، موتی مسجد آگرہ، جامع مسجد دلہی، حتیٰ کہ پاکستان میں موجود ہاتھ سے لگایا جانے والا دنیا کا سب سے بڑا باغ شالامار باغ بھی اس کی دور حکومت میں بنائے گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی عمارتیں، باغات، مقبرے اس دور حکومت میں تعمیر کروائے گئے، لیکن ان سب میں سر فہرست تاج محل آتا ہے۔ اس محل کو 1632 میں بنانا شروع کیا، جس کو بنانے کے لیے مغل بادشاہ شاہ جہان نے 20,000 کے قریب ماہر فن کاریگروں اور مزدوروں کی ایک کثیر تعداد کو اس شاہکار کی تعمیر پر لگا دیا۔ ان کاریگروں کو پورے ہندوستان اور ایشیا کے کئی ممالک سے اکٹھا کیا گیا، جنہوں نے اپنے فن کے ذریعے اس محل کو تقریباً 21 سالوں میں یعنی 1653 میں مکمل کیا۔ اس محبت کی نشانی کو مغل فن تعمیر کا بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ اس محل کو دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ بھی مانا جاتا ہے۔ تاج محل کو بنانے کے لیے پورے ہندوستان اور ایشیا کے کئی ممالک سے بلائے گئے کاریگروں اور مزدوروں کو فری کھانا اور رہائش دیا گیا۔ اس محل کو بنانے میں مغل بادشاہ شاہ جہان نے ایک کثیر رقم لگائی۔ اس محل پر اتنی بڑی رقم لگانے سے شاہی خزانہ بھی خالی ہونے لگا، لیکن اس بات کی شاہ جہان کو کوئی فکر نہ تھی اور اس محل کو پایا تکمیل تک پہنچایا گیا۔ 21 سالوں کے بعد جب یہ محبت کی نشانی ممتاز محل مکمل ہوا تو شاہ جہاں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس محل کی ایک دردناک بات سے آپ تو اچھی طرح واقف ہوں گے۔
کہ جب یہ محل مکمل ہوا تو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے سب کاریگروں کو بہت سے انعامات سے نوازا۔ پھر ان سب کے انتہائی بے دردی کے ساتھ ہاتھ کاٹ دیے گئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس جیسا محل دنیا میں دوسرا نہ بنایا جا سکے۔ اور آج 400 سال بعد بھی دنیا میں کوئی ایسی عمارت موجود نہیں جو تاج محل جیسی ہو۔ اس محل کی ایک حیران کن بات یہ بھی ہے کہ اسے آپ دور سے دیکھیں گے تو بڑا نظر آئے گا، جیسے جیسے آپ اس کے پاس جاتے جائیں گے یہ چھوٹا ہوتا جائے گا۔ اس خوبصورت سفید ماربل سے بنائے گئے محل کے مینار اس طرح سے بنائے گئے کہ جو بالکل سیدھے نہیں ہیں، یعنی ان میناروں کو ٹیڑھا بنایا گیا جو اوپر سے باہر کی جانب ہے۔ اس ماسٹر مائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر زلزلے کی شدت سے محل کے مینار گرتے بھی ہیں تو باہر کی جانب گریں، جس سے محل کو کوئی نقصان نہ ہو۔ معزز دوستوں، اس محل کو ایک ایسی جگہ پر تعمیر کیا گیا جہاں سے ہندوستانی دریائے جمنا گزرتا تھا۔ اس محل کو دریائے جمنا کے کنارے تعمیر کیے ہوئے 400 سال گزر چکے ہیں، اور یہ محل ابھی بھی بالکل اپنی صحیح حالت میں کھڑا ہے۔ وہ کیسے؟ اس بات کو سوچ کر دنیا کے بڑے بڑے ماہرین تعمیر بھی پریشان تھے، لیکن تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ اس دریائی ریتلی زمین میں گہرے کنویں کھودے گئے، پھر ان کنووں کے درمیان بڑے بڑے پتھروں کے کالم کھڑے کیے گئے، اس کے بعد ان کنووں کو بڑے بڑے پتھروں سے بھر دیا گیا، بالکل اسی طرح کے پلروں سے پورے محل کو کور کیا گیا، جس سے ایک ایسی بیس تیار ہوئی جو آنے والے کئی 100 سالوں تک کہیں نہیں جائے گی۔ یہ بنیاد دراصل ایک پتھر کے پہاڑ سے کم نہیں تھی۔ اس بنیاد کی وجہ سے آج بھی دریائے جمنا کی تیز لہریں اس محل کو نقصان نہ پہنچا سکیں، اور آج 400 سال بعد بھی یہ محل اپنی پوری شان و شوکت سے کھڑا ہے۔ ممتاز محل کو بنانے میں جو انتہائی مہنگا اور خوبصورت پتھر استعمال کیا گیا، یہ ہندوستان کی سرزمین راجستھان سے منگوایا گیا تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ راجستھانی پتھر آج بھی پوری دنیا میں اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ اس پتھر کو مکرانہ پتھر یا مکرانہ ماربل کہا جاتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے پورے راجستھان کے مکرانہ پتھر کو اس وقت تک خرید لیا جب تک ممتاز محل مکمل طور پر تیار نہ ہو، جس کا مقصد یہ تھا کہ محل میں لگائے جانے والا پتھر کم نہ پڑ جائے اور یہ محل ادھورا نہ رہ جائے۔ اس محل کی تعمیر کے دوران کوئی دوسرا شخص اس پتھر کو خرید نہیں سکتا تھا۔ اس ماربل کو راجستھان سے آگرہ بڑے بڑے ہاتھیوں کی مدد سے لایا گیا۔ ان ہاتھیوں کی تعداد 1000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ تاج محل کا گنبد 40 میٹر اونچا ہے اور 4 میٹر موٹا۔ اس محل کو آج سے 400 سال پہلے تعمیر کیا گیا۔ اتنے بڑے اور مضبوط گنبد کو تعمیر کرنا آج کے دور میں خاصا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن لگتا ہے۔ اس گنبد کو مکمل پتھروں سے تعمیر کیا گیا۔ تاج محل ہندوستان کا سب سے بڑا سیاحتی مقام بھی ہے، جہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاح وزٹ کرنے آتے ہیں، جس سے ہندوستان کی معیشت کو کافی سہارا ہے۔ تاج محل دنیا کا ایک انتہائی خوبصورت اور دلچسپ شاہکار ہے۔ تاج محل کی ایک اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ یہ محل سارا دن اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ صبح سے شام تک سورج کی روشنی اس محل کے پتھروں سے ٹکرا کر اسے اور بھی خوبصورت اور مختلف رنگوں میں بدلتی رہتی ہے۔ صبح طلوع آفتاب کے وقت یہ گلابی اور ہلکا لال دکھائی دیتا ہے، سارا دن یہ چمکتا سفید، اور شام کو غروب آفتاب کے وقت سرخی مائل نظر آتا ہے، اور چاندنی رات میں یہ محل چمکتا نیلا نظر آتا ہے۔ اگر شاہ جہاں کے آخری وقت کی بات کی جائے تو شاہ جہاں کے اپنے ہی بیٹے نے شاہ جہاں کو قید کر دیا۔ اس جیل کی کھڑکی سے تاج محل صاف نظر آتا تھا اور شاہ جہاں ہر وقت اس محل کو دیکھتا رہتا۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں 74 برس کی عمر میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر موت کی نیند سو گئے اور ان کو تاج محل میں ہی دفنا دیا گیا۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔
اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ.